ویسے تو علماء سلف و خلف میں اس مسئلے میں کافی اختلاف ہے، لیکن جو بات راجح ہے اور کتاب و سنت کی روشنی میں جو صحیح موقف ہے وہ یہ کہ میت کی طرف سے یا مرحومین کی طرف سے قربانی یہ جائز نہیں ہے۔ اور اس کی دلیل، پہلی دلیل یہ ہے کہ قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، انسان کو اس کے اپنے عمل کا ثواب ملتا ہے، جو انسان خود عمل کر کے جاتا ہے، جس عمل کا ثواب میت کو پہنچتا ہے شریعت نے اس کی وضاحت کر دی ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، بخاری اور مسلم کی حدیث میں ہے، ضحى النبی صلی اللہ علیہ وسلم بکبشین املحین اقرنین ذبحہما بیدہ وسمى وکبر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم 2 دمبے قربانی کیے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا پڑھی، بسم اللہ اللہ اکبر، بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان جانوروں کو ذبح کیا۔ بغیر اخلاص کے ساتھ جو عمل کیا جاتا ہے لوگوں کو دکھانے کے لیے، ایسا عمل اللہ کے پاس قابل قبول نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، سنن نسائی کی حدیث ہے، ان اللہ لا يقبل من العمل الا ما كان له خالصا وابتغي به وجهه، اللہ تعالیٰ صرف اسی عمل کو قبول کرتا ہے جو خالص اللہ کے لیے، اس کی رضا کے لیے کیا گیا۔ اور صحیح مسلم کی حدیث میں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم، اللہ تعالیٰ تمہاری شکل و صورت نہیں دیکھتا، نہ تمہارے مال کو دیکھتا ہے، وہ تمہارے دل کو دیکھتا ہے اور تمہارے عمل کو دیکھتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ جامع الناس لیوم لا ریب فیہ، ان اللہ سمیع بصیر، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وہو اللطیف الخبیر، واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اما بعد۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فصل لربک وانحر۔ محترم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا خصوصی سوال و جواب کا پروگرام، اور آج ہمارے ساتھ ایک نہایت علمی دعوتی شخصیت موجود ہے۔ میری مراد فضیلت الشیخ ابو حمدان اشرف فیضی حفظہ اللہ۔ ہم دل کی گہرائیوں سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اور اس چینل قرآن و حدیث کرنول کے پروگرام میں آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ جزاکم اللہ خیر۔ فضیلت الشیخ ابو حمدان اشرف فیضی حفظہ اللہ جنوبی ہند کے معروف علمی قدیم ادارے جامعہ محمدیہ عربیہ ریدرک کے ناظم ہیں، اور آپ ایک ممتاز عالم دین ہیں، داعی، خطیب اور مدرس بھی ہیں۔ مرکزی جمعیت اہل حدیث ریدرک میں بعد نماز فجر درس قرآن اور بعد نماز مغرب درس حدیث کا اہتمام بھی کرتے ہیں۔ الحمدللہ آپ 2 مرتبہ تفسیر قرآن مکمل کر چکے ہیں اور تیسری مرتبہ درس تفسیر جاری ہے۔ آپ حدیث اور عقیدے کے استاذ کی حیثیت سے طویل عرصے سے خدمات انجام دیتے آ رہے ہیں، اور مختلف دینی اجتماعات اور کانفرنسوں اور تربیتی پروگراموں کے ذریعے سے آپ عوام الناس کو مستفید فرماتے ہیں۔ شیخ محترم کا پھر سے میں ایک مرتبہ خیر مقدم کرتا ہوں، اہلا و سہلا و مرحبا بکم۔ آج کی اس نشست میں ہمارا خاص عنوان ہے مسائل قربانی۔ مسائل قربانی اس عنوان کو اس لیے مختص کیا گیا ہے کیونکہ قربانی کے ایام ہمارے درمیان قریب ہوتے جا رہے ہیں، اور اسی طرح سے بہت سے لوگوں کے ذہنوں میں، عوام الناس کے ذہنوں میں سوالات اٹھتے رہتے ہیں، شبہات اور اعتراضات لوگوں کے ذہنوں میں ہوتے ہیں۔ تو ان تمام شبہات، سوالات اور اعتراضات کے جوابات ہم شیخ محترم سے جاننے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ شیخ محترم، قربانی کا یہ عظیم عمل اور عبادت
کیا صرف امت محمدیہ کے لیے خاص ہے یا پچھلی امتوں میں بھی قربانی کا حکم موجود تھا؟ اس مسئلے کی آپ وضاحت فرمائیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، بہت ہی عظیم سوال ہے، بہت اچھا سوال ہے ماشاءاللہ۔ آئیے ہم اس کو جاننے کی کوشش کریں۔ سب سے پہلے اس بات کو جان لیں کہ قربانی کی جو تاریخ ہے، قربانی کی تاریخ یہ انسانی تاریخ کی طرح قدیم ہے۔ اس روئے زمین پر سب سے پہلی قربانی آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں نے، حابیل اور قابیل نے پیش کی، اور اس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورہ مائدہ کی آیت نمبر 27 میں کیا، اور اللہ نے فرمایا وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ اِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ۔ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کر کے کہا، آپ لوگوں کے سامنے آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں کی قربانی کے واقعے کو بتائیے۔ جب انہوں نے قربانی پیش کی تو ایک کی قربانی قبول ہو گئی، حابیل کی، اور دوسرے بیٹے قابیل کی قربانی قبول نہیں ہوئی۔ جب قابیل کی قربانی قبول نہیں ہوئی تو وہ حسد میں آ کر اپنے بھائی کو قتل کی دھمکی دی۔ اللہ تعالیٰ نے اس سیاق میں فرمایا انما یتقبل اللہ من المتقین، کہ اللہ تعالیٰ متقیوں کی قربانی قبول کرتا ہے۔ قربانی تو بہت سارے لوگ کرتے ہیں، لیکن یہاں اللہ تعالیٰ نے اس بات کو واضح کر دیا کہ قربانی اللہ تعالیٰ متقیوں کی قبول کرتا ہے۔ اس بات سے یہ بات واضح ہو گئی کہ قربانی کی تاریخ آدم علیہ السلام کے زمانے سے، اور سب سے پہلے آدم علیہ السلام کے 2 بیٹے حابیل اور قابیل نے قربانی کی، پہلی بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ تمام امتوں میں قربانی کا حکم اللہ نے دیا ہے۔ یہ قانون، یہ حکم سابقہ تمام امتوں میں تھا۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں سورہ حج کی آیت نمبر 34 میں فرمایا وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ۔ کہا اللہ تعالیٰ نے کہ ہم نے ہر امت کے لیے، ہر قوم کے لیے قربانی کا قانون بنایا۔ مقصد کیا ہے؟ تاکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں جو پالتو چوپائے، پالتو جانور جو اللہ نے انہیں دیے ہیں، ان پر وہ اللہ کا نام لیں، اللہ کے نام پر انہیں ذبح کریں۔ تو اس آیت میں بھی اللہ تعالیٰ نے اس بات کو واضح کر دیا کہ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا، ہم نے ہر امت کے لیے قربانی کا قانون رکھا۔ تو اس سے یہ بات واضح ہو گئی کہ اللہ تعالیٰ نے صرف اس امت کے لیے قربانی کا حکم خاص نہیں کیا ہے، بلکہ آدم علیہ السلام کے زمانے سے لے کر کے سابقہ تمام امتوں میں یہ حکم باقی رہا۔ خود اللہ نے اپنے نبی کو حکم دیا فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، آپ اپنے رب کے لیے ہی نماز پڑھیے اور اپنے رب کے نام پر ہی قربانی کیجیے۔ اچھا، یہاں پر ایک بات میں یہ واضح کرنا چاہتا ہوں کہ بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو قربانی ہے یہ ابراہیم علیہ السلام کی یادگار ہے، اور بارہا لوگ بولتے ہیں کہ قربانی یہ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ اصل میں اس کے پیچھے جو دلیل وہ پیش کرتے ہیں سنت ابیکم ابراہیم، ایک حدیث ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا اس قربانی کے بارے میں
تو آپ نے کہا یہ تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ تو پہلی بات تو یہ جان لیں کہ یہ حدیث صحیح سند سے ثابت نہیں ہے، یہ حدیث سند کے اعتبار سے ضعیف ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ قربانی کو ابراہیم علیہ السلام کی سنت قرار دینا اور ابراہیم علیہ السلام کی طرف منسوب کرنا یہ صحیح نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ نے اپنے نبی کو قربانی کا حکم دیا ہے اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو اس کا حکم دیا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیثوں میں قولی حدیث، فعلی حدیث اور حدیث تقریری تینوں طریقے سے قربانی کی مشروعیت کو ثابت کیا ہے۔ اس لیے یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، قرآن میں اللہ نے اس کا حکم دیا ہمیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو اس کا حکم دیا، تو اس لیے اس کو ابراہیم علیہ السلام کی سنت قرار دینا اور ابراہیم علیہ السلام کی یادگار کہنا میں سمجھتا ہوں کہ یہ صحیح نہیں ہے، اس لیے کہ قربانی کا حکم ہر امت کے لیے تھا، اللہ نے اپنے نبی کو حکم دیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو حکم دیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قول، فعل اور حدیث تقریری سب سے قربانی کی مشروعیت ثابت ہے۔ اس لیے معلوم یہ ہوا کہ قربانی صرف اس امت کے لیے نہیں ہے بلکہ یہ سابقہ تمام امتوں میں اس کا حکم تھا۔ واللہ عالم بالصواب۔ جزاکم اللہ خیرا۔ شیخ محترم، قربانی کا حکم کیا ہے؟ کیا ہر ایک کو قربانی کرنا ضروری ہے؟ دیکھیں، قربانی کے بارے میں علماء نے قربانی کو سنت موقدہ کہا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تاکیدی سنت موقدہ، لیکن دلائل کی روشنی میں راجح اور صحیح بات یہ ہے کہ مستطیع پر، طاقت رکھنے والے پر قربانی کرنا یہ واجب اور فرض ہے، ضروری ہے، اور اس کی بہت ساری دلیلیں ہیں۔ پہلی دلیل قرآن سے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، آپ اپنے رب کے لیے ہی نماز پڑھیے اور اپنے رب کے لیے قربانی کیجیے۔ مفسرین کہتے ہیں کہ اس آیت میں نماز سے مراد نماز عید الفطر ہے، اور ونحر، نحر یعنی قربانی سے مراد عبداللہ بن عباس کہتے ہیں اذبح یوم النحر، یعنی قربانی کے دن قربانی کیجیے۔ تو ونحر میں جو اللہ تعالیٰ نے قربانی کا حکم دیا ہے یہ اس سے مراد قربانی ہے۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے صیغہ امر کے ساتھ قربانی کا حکم دیا ہے، ونحر، آپ قربانی کیجئے، والامر یقتضی الوجوب، اور امر، صیغہ امر وجوبیت کا تقاضا کرتا ہے، الا کہ کوئی قرینہ صارفہ ہو جو اس کو وجوبیت سے پھیر دے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو صیغہ امر سے قربانی کا حکم دیا ہے، پہلی بات۔ دوسری بات یہ ہے، ابو داؤد کی حدیث ہے، ابو داؤد ترمذی میں، یا ایھا الناس علی کل اہل بیت فی کل عام اضحیہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے لوگو، ہر سال ہر گھر والوں پر قربانی ضروری ہے۔ یہ حدیث بھی قربانی کی وجوبیت کی واضح دلیل ہے۔ اسی طریقے سے ایک دوسری حدیث جو سنن ابن ماجہ میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کان لہ سعۃ ولم یضحِ فلا یقربن مصلانا، جس شخص کے پاس قربانی کی طاقت ہو، طاقت ہونے کے باوجود اگر وہ قربانی نہ کرے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے وعید سنائی ہے کہ وہ ہرگز ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے۔ اس حدیث میں غور طلب بات یہ ہے کہ اگر قربانی واجب نہ ہوتی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنی سخت وعید پیش نہ کرتے،
ایک واجب چیز کو چھوڑنے پر ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی سخت دھمکی دی کہ ایسا شخص جو طاقت رکھتا ہے، طاقت رکھنے کے باوجود اگر وہ قربانی نہیں کرتا ہے تو اسے ہماری عیدگاہ کے قریب نہیں پھٹکنا چاہیے۔ تو یہ قربانی کی وجوبیت کی واضح دلیل ہے۔ اسی طریقے سے ایک حدیث کے اندر جو صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم عید الاضحیٰ کی نماز سے فارغ ہونے کے بعد باہر آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر ایک شخص پر پڑی جو نماز سے پہلے ہی اپنے قربانی کے جانور کو ذبح کر دیا تھا۔ اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا من ذبح قبل الصلاة فلیذبح مکانہا اخرى ومن لم یذبح فلیذبح بسم اللہ۔ اس حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جس نے نماز سے پہلے قربانی کی ہے اس کو چاہیے کہ وہ اس کی جگہ دوسری قربانی کرے، اور جس نے نماز سے پہلے قربانی نہیں کی ہے اب وہ اللہ کا نام لے کر اپنے جانور کو ذبح کرے۔ تو اس حدیث پر آپ غور کیجئے، اگر قربانی واجب نہ ہوتی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ اس کی جگہ قربانی کرنے کا حکم نہیں دیتے، آپ نے اعادہ کرنے کا حکم دیا۔ جس نے نماز عید الاضحیٰ سے پہلے قربانی کر لی تھی آپ نے اس کو دوبارہ قربانی کرنے کا حکم دیا۔ اگر قربانی واجب نہ ہوتی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اعادے کا حکم نہیں دیتے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اعادے کے لیے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حکم دیا ہے وہ صیغہ امر سے دیا ہے، فَلْيَذْبَحْ مَكَانَهَا أُخْرَى، اس کی جگہ وہ دوسری قربانی کرے، دوسرا جانور ذبح کرے۔ شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وَالْأَظْهَرُ وُجُوبُهَا، یعنی فی الاضحیہ، قربانی کے بارے میں راجح قول یہ ہے کہ قربانی واجب ہے۔ علامہ شوکانی نیل الاوطار میں بھی اس کی وجوبیت کے قائل ہیں۔ تو دلائل کی روشنی میں راجح بات یہی ہے کہ جس کے پاس قربانی کی استطاعت ہو، جو قربانی کی طاقت رکھتا ہو، اس کے لیے قربانی کرنا واجب اور ضروری ہے۔ اور اس سلسلے میں بعض اہل علم بعض نصوص سے استدلال کرتے ہیں اس قربانی کے سنت اور مستحب ہونے پر، اور ان کی ایک مشہور دلیل یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اذا رأیتم ہلال ذی الحجہ واراد احدکم ان یضحی فلیمسک عن شعرہ واظفارہ، جو شخص ذی الحجہ کا چاند دیکھ لے اور وہ قربانی کرنا چاہتا ہو، قربانی کا ارادہ رکھتا ہو، تو وہ اپنے ناخن اور بال نہ کاٹے۔ تو اس حدیث میں وَأَرَادَ أَحَدُكُمْ أَن يُضَحِّيَ سے استدلال کرتے ہیں کہ جو قربانی کرنا چاہتا ہو، تو کہتے ہیں کہ اس حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کو ارادے اور مشیت پر موقوف کیا ہے۔ اگر قربانی واجب ہوتی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہیں کہتے کہ جو قربانی کرنا چاہتا ہو، جو قربانی کا ارادہ رکھتا ہو، وہ ذی الحجہ کا چاند نظر آنے کے بعد ناخن اور بال نہ کاٹے۔ اگر واجب ہوتی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم قربانی کو ارادے کے اوپر موقوف نہیں کرتے، اور یہ ان کی مضبوط دلیل ہے جو قربانی کو سنت کہتے ہیں۔ اس کا جواب یہ ہے کہ اس حدیث کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قربانی کو ارادے اور مشیت پر موقوف کیا ہے وہ مستطیع اور غیر مستطیع میں فرق کرنے کے لیے ارادہ ذکر کیا ہے۔ یعنی جو مستطیع ہے، جو قربانی کی طاقت رکھتا ہے، وہ قربانی کا ارادہ کرنے والا ہے، اور جو غیر مستطیع ہے وہ قربانی کا ارادہ نہیں کرنے والا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ کتاب و سنت میں بہت سارے ایسے مقامات ہیں جہاں واجب چیز کے لیے ارادہ اور مشیت ذکر کی گئی ہے۔ جیسے آپ قرآن میں دیکھیں ان ہوا الا ذکر للعالمین لمن شاء منکم ان یستقیم، تم میں سے جو شخص چاہے کہ وہ استقامت اختیار کرے۔ ظاہر ہے کہ استقامت اختیار کرنا یہ واجب ہے۔ ایک واجب چیز کے لیے یہاں پر اللہ تعالیٰ نے
ارادہ کا لفظ استعمال کیا ہے، ایک بات۔ دوسرے حدیثوں میں اگر آپ دیکھیں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا من اراد الحج فلیتعجل، جو حج کا ارادہ کرے، جو حج کرنا چاہتا ہے اس کو چاہیے کہ جلدی کرے، تاخیر نہ کرے۔ تو کیا حج کرنا یہ واجب نہیں ہے؟ حج کرنا سنت ہے۔ حج کرنے کی اگر کسی کے پاس طاقت ہے تو اس پر حج فرض ہے، لیکن یہاں پر بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارادہ کا ذکر کیا، من اراد الحج فلیتعجل۔ اسی طرح سے من اراد منکم الجمعہ فلیغتسل، تم میں سے جو شخص جمعہ کا ارادہ کرے تو اسے چاہیے کہ وہ غسل کرے۔ تو جمعہ میں آنا تو ضروری ہے، واجب ہے۔ یہاں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارادہ کا ذکر کیا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ارادہ اور مشیت کی وجہ سے قربانی کی سنیت پر استدلال کرنا اور اسے مسنون اور مستحب قرار دینا یہ کوئی مضبوط دلیل نہیں ہے۔ اس لیے راجح بات یہی ہے کہ جس شخص کے پاس قربانی کی طاقت ہے ایسے شخص کے لیے قربانی کرنا واجب ہے، اسے ضرور قربانی کرنا چاہیے، ایک بڑا مبارک عمل ہے۔ اچھا ہاں، یہاں ایک بات میں واضح کر دوں کہ بعض لوگ قربانی نہ کرنے کے لیے طرح طرح کے ہیلے بہانے ڈھونڈتے ہیں، اسی میں سے بعض لوگ قرض کا بہانہ ذکر کرتے ہیں، یعنی میں مقروض ہوں تو کیا میں قربانی کروں؟ دیکھیے، اگر کوئی شخص کسی کے اوپر بڑا قرض ہے اور وہ قرض کی ادائیگی سے واقعی عاجز ہے اور قرض کے بوجھ سے وہ پریشان ہے، تو ایسے شخص پر قربانی واجب نہیں۔ لیکن ایک آدمی اپنی زندگی کے بہت سارے مسائل قرض لے کر حل کرتا ہے، دنیا کے بہت سارے کام ہیں، شادی بیاہ کا معاملہ ہے، یا ایک کہ بچوں کی فیس بھرنا ہے، یا ایک کہ گھر کے بہت سارے کام کاج ہیں، جن موقعوں پر ایک انسان قرض لے کر کے دنیا کے کام کر لیتا ہے۔ لیکن جب قربانی کرنے کی بات آتی ہے تو وہ بہانہ بنانے کے لیے اپنے قرض کا حوالہ دیتا ہے کہ میں مقروض ہوں اور میں قربانی کیسے کروں۔ تو ہم اپنے بارے میں زیادہ بہتر جانتے ہیں کہ اگر میں اپنے قرض کو ادا کرنے کی طاقت رکھتا ہوں، مجھے امید ہے کہ میں اپنے قرض کو بآسانی جلدی ادا کر لوں گا، اور قرض لے کر کے بھی اگر میں قربانی کروں تو میرے لیے کوئی یہ مشکل نہیں ہے، میرے لیے کوئی یہ بوجھ نہیں ہے، تو اس کو چاہیے کہ وہ قرض مقروض آدمی بھی اس کو چاہیے کہ وہ قرض ہوتے ہوئے بھی قربانی کرے اور اللہ سے امید رکھے، اللہ تعالیٰ اس کے قرض کو بھی آسانی سے ادا کر دے گا۔ واللہ عالم بالصواب۔ بارک اللہ فیکم۔ شیخ محترم، قربانی کی کچھ فضیلت بیان کریں۔ قربانی کی اہمیت سے متعلق یہ بات جان لیں کہ قربانی یہ شعائر اسلام میں سے ہے، اور قربانی ایک عظیم عبادت ہے، تقرب الہی کا ایک اہم ذریعہ ہے قربانی۔ اور اس کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگا سکتے ہیں، مسند احمد کی حدیث میں ہے اقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالمدینہ 10 سنین یضحی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں 10 سال تھے اور آپ ہر سال قربانی کرتے رہے۔ تو قربانی پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو عمل ہے یہ مداومت کا ہے، یعنی پابندی کے ساتھ آپ نے ہر سال قربانی کی مدنی زندگی میں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضر میں، گاؤں میں رہتے ہوئے بھی قربانی کی، کبھی آپ سفر میں چلے گئے اور قربانی کا وقت آ گیا تو آپ نے وہاں بھی قربانی کی۔ جیسے ترمذی کی ایک حدیث میں ہے، عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کننا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی سفر، ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں تھے، فحضر الاضحیٰ، تو قربانی کا دن آ گیا، فاشترکنا فی البقرۃ 7 وفی البعیر 10، تو ہم نے قربانی کی اور گائے میں
7 حصے لگائے اور اونٹ میں 10 حصے لگائے۔ تو اس حدیث کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تو اس بات کی وضاحت کی ہے کہ گائے میں 7 حصے ہو سکتے ہیں اور اونٹ میں 10 حصے ہو سکتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی حضر میں بھی کی ہے اور سفر میں بھی کی ہے۔ اس سے قربانی کی اہمیت واضح ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے اس کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے بھی لگا سکتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع میں 100 اونٹ کی قربانی کی، 100 اونٹ کی قربانی آپ نے کی۔ اس میں 63 اونٹ آپ اپنے ہاتھ سے نحر کیے اور 37 اونٹ کو نحر کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے علی رضی اللہ عنہ کو حکم دیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 100 اونٹ کی قربانی کی۔ اس سے قربانی کی اہمیت معلوم ہوتی ہے۔ البتہ قربانی کی فضیلت کے بارے میں کوئی صحیح حدیث موجود نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ قربانی کی اہمیت نہیں ہے۔ میں نے آپ کے سامنے قربانی کی اہمیت کو کئی طرح سے ثابت کیا ہے۔ عارضۃ الاحوزی جو ترمذی کی شرح ہے، اس میں امام ابو بکر ابن العربی مالکی ان کا ایک مشہور قول ہے، لیس فی فضل الاضحیۃ حدیث صحیح۔ قربانی کی فضیلت میں کوئی بھی صحیح حدیث وارد نہیں ہے، لیکن بہت ساری ضعیف حدیثیں سماج میں، معاشرے میں، لوگوں میں مشہور کر دی گئی ہیں۔ جیسے ایک مشہور حدیث کہ اپنی قربانی کے جانور کو خوب کھلا پلا کر کے موٹا کرو، یہ قربانی کا جانور تمہارے لیے پلصراط پر سواری کا کام کرے گا۔ حالانکہ یہ بہت مشہور حدیث ہے، لیکن یہ حدیث ضعیف ہے، صحیح سند سے ثابت نہیں ہے۔ اسی طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ ہمارے لیے قربانی میں کیا اجر ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہر بال کے بدلے تمہیں اجر و ثواب دیا جائے گا۔ ایسی بہت ساری مشہور حدیثیں ہیں جو قربانی کی فضیلت میں عام ہیں، مشہور ہیں، لیکن کسی بھی صحیح حدیث میں قربانی کی فضیلت بیان نہیں کی گئی، لیکن اس کی اہمیت سے انکار نہیں کیا جا سکتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر و حضر میں ہمیشہ ہر سال مدنی زندگی میں قربانی کا اہتمام کیا ہے، جو اس کی اہمیت کے لیے کافی ہے۔ جزاکم اللہ خیر۔ شیخ محترم، کچھ لوگ قربانی پر اعتراض کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جانوروں پر ظلم ہے، تو اس اعتراض کی کیا حقیقت ہے؟ محترم ناظرین، قربانی پر غیروں کی طرف سے ہونے والے اعتراضات میں ایک بڑا اہم اعتراض وہ یہ کہ کہتے ہیں کہ یہ قربانی جانوروں پر ظلم ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اس اعتراض کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے، کیا جانور صرف قربانی کے دن ہی ذبح ہوتے ہیں؟ اگر ہم دیکھتے ہیں تو ہر دن کتنے جانور ذبح ہوتے ہیں کھانے کے لیے، بکروں کی شکل میں اور مرغی کی شکل میں، مچھی کی شکل میں۔ تو صرف بقرعید کے موقع پر ہی جانور ذبح نہیں ہوتے ہیں، بلکہ ہر دن کروڑوں جانور ذبح ہوتے ہیں۔ اس لیے صرف بقرعید کے موقع پر ذبح ہونے والے قربانی کے جانوروں پر ہی اعتراض کیوں؟ پہلی بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر اس اعتراض کا مقصد جانوں کا احترام ہے اور جانوں کی حفاظت ہے، تو کیا صرف بکرے کے جانوروں ہی میں جان ہے؟ جو ہم ہر دن کھانے کے لیے مرغی ذبح کرتے ہیں وہ بھی تو جان ہے، پرندوں میں جان ہے، بلکہ سائنس تو یہ کہتی ہے کہ
ترکاریوں میں، پودوں میں، جھاڑوں میں، ہر چیز میں جان ہے، تو ہر چیز کو ختم کر دینا چاہیے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ جانوروں کا جو خالق ہے رب العالمین، جب خود رب العالمین اس کے کھانے کی اجازت دیتا ہے تو ہم اور آپ کون ہوتے ہیں اس پر اعتراض کرنے والے؟ اور چوتھی بات یہ ہے کہ جو لوگ قربانی کے جانوروں پر اعتراض کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ یہ قربانی جانوروں پر ظلم ہے، دراصل انہوں نے اسلام میں جانوروں کے کتنے حقوق ہیں ان کو نہیں سمجھا ہے۔ اسلام میں جانوروں کے بھی بہت سارے حقوق ہیں، جیسے اسلام میں انسانوں کے حقوق ہیں اسی طرح سے اسلام میں جانوروں کے حقوق ہیں، اور اسلام کسی پر بھی ظلم کی اجازت نہیں دیتا۔ اسلام کی تعلیم تو یہ ہے ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، کرو مہربانی تم اہل زمین پر، خدا مہرباں ہوگا عرش بری پر۔ تم زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے گا۔ اسلام دین رحمت ہے، اللہ رب العالمین ارحم الراحمین ہے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہے، اور ہماری کتاب قرآن مجید کتاب رحمت ہے، صحابہ کرام یہ رحماء بینہم ہے۔ اس لیے اسلام دین رحمت ہے، وہ کسی پر بھی ظلم و زیادتی کی اجازت نہیں دیتا۔ حالانکہ حدیث میں ہے عذبت امرات فی ہرۃ، ایک عورت جہنم میں داخل ہوتی ہے، اس کو عذاب دیا جاتا ہے صرف ایک بلی پر ظلم کرنے کی وجہ سے۔ واقعہ مشہور ہے کہ اس نے ایک بلی کو باندھ لیا، باندھ کر کے گھر میں رکھ دیا، نہ اس کو کھلایا پلایا اور نہ باہر چھوڑا کہ جا کر کے باہر کچھ کھا پی لے گی۔ بھوک سے تڑپ کر کے وہ بلی مر گئی۔ اس کی وجہ سے، بلی پر ظلم ہونے کی وجہ سے وہ عورت جہنمی ہو گئی۔ اس کے مقابلے میں ایک فاحشہ بدکار عورت بنو اسرائیل کی، اس نے ایک پیاسے کتے پر رحم کیا جو سخت گرمی کے دن میں سخت پیاس کی وجہ سے ہانپ رہا تھا اور تر زمین کو اپنی زبان سے چاٹ رہا تھا اور کنویں کے چاروں طرف چکر لگا رہا تھا۔ اس فاحشہ عورت کو اس کے حال پر رحم آیا اور اس پیاسے کتے کو پانی پلا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے اس عمل کو قبول کیا اور اس کی مغفرت کر دی اور وہ جنتی ہو گئی۔ یہ ہے اسلام میں جانوروں کے حقوق اور جانوروں پر رحم و کرم کی تعلیم۔ ایک مرتبہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں تھے اور آپ کہیں ضرورت کے لیے گئے۔ ایک پرندے کا ایک گھونسلہ تھا، اس میں اس کا چوزا تھا، اس کا بچہ۔ ہم نے اس کے بچے کو ہاتھ میں لے لیا، اتنے میں اس کی ماں، اس بچے کی ماں آ گئی۔ گھونسلے میں جب اس نے اپنے بچے کو نہیں پایا، وہ ہمارے چاروں طرف بھاگ رہی ہے، ادھر ادھر مٹلا رہی ہے، پریشان ہے اپنے بچے کو نہ پا کر۔ اتنے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس منظر کو دیکھا تو آپ نے کہا من فجع ہذہ بولدھا ردوا ولدھا الیہا، کس نے اس پرندے کے بچے کو گھونسلے سے اٹھا کر اس کو تکلیف دی ہے، اس کے بچے کو اس کو واپس کر دو۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پرندوں کے ساتھ، جانوروں کے ساتھ رحم و کرم کی تعلیم دی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جب تم اپنے جانوروں کو کسی ہریالی جگہ سے، جہاں پر چارہ ہو، گھاس ہو، پانی ہو، وہاں سے لے کر کے گزرو تو ان کو تھوڑی دیر چھوڑ دو تاکہ وہاں پانی پی لیں اور گھاس وغیرہ کھا لیں۔
جانوروں کو ان کا حق دو، ان کی طاقت سے زیادہ ان پر کوئی بوجھ مت ڈالو، ان کو وقت پر کھانا کھلاؤ۔ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک انصاری کے باغ میں گئے تو آپ کے پاس ایک اونٹ آیا، اور اونٹ آپ کے قریب آ کر بلک رہا ہے، رو رہا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو روتا دیکھ کر کے اس اونٹ کے مالک کو بلایا اور اس سے پوچھا کہ یہ اونٹ تمہارا ہے؟ تو اس نے کہا ہاں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو تنبیہ کی اور کہا کیوں نہیں تم اس بے زبان جانور کے بارے میں، اونٹ کے بارے میں اللہ سے ڈرتے؟ تمہارا یہ اونٹ میرے پاس آ کر شکایت کر رہا ہے کہ تم اس سے اس کی طاقت سے زیادہ کام لیتے ہیں اور وقت پر اس کو کھانا نہیں دیتے، اور یہ رو رہا ہے۔ تو اس طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جانوروں کے حقوق ذکر کیے ہیں اور جانوروں پر رحم و کرم کی تعلیم دی ہے۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ قربانی یہ جانوروں پر ظلم ہے، وہ لوگ دراصل اسلام میں جانوروں کے جو حقوق ہیں ان حقوق سے وہ واقف نہیں۔ اور ایک آخری بات یہ ہے کہ قربانی کے جانور کو ذبح کرنے کا ادب بھی بیان کیا گیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان اللہ کتب الاحسان علی کل شیء فاذا قتلتم فاحسنوا القتلہ واذا ذبحتم فاحسنوا الذبح وليحد احدکم شفرتہ وليرح ذبیحتہ۔ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک پر احسان کو لکھ دیا ہے، واجب قرار دیا ہے ہر چیز پر۔ جب تم کسی کو قتل کرو تو اچھی طرح قتل کرو، جب تم جانور کو ذبح کرو تو اچھے طریقے سے جانور کو ذبح کرو، چھری کو تیز کر کے جلدی جانور کو ذبح کرو اور اپنے ذبیحے کو آرام پہنچاؤ۔ ذبح کرنے میں بھی جانور کو تکلیف مت دو۔ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ایک شخص کے پاس سے ہوا، آپ نے دیکھا کہ ایک آدمی اپنے جانور کو لٹا کر اس کے اوپر پیر رکھ کر اس کے سامنے چھری کو تیز کر رہا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھ کر کہا افلا قبل ھذا، کیوں نہیں تم نے اس سے پہلے اپنی چھری تیز کر لی؟ اتريد ان تمیتھا موتتین، کیا تم یہ چاہتے ہو کہ تمہارے جانور کو ذبح کرنے سے پہلے تم اسے مار ڈالو؟ وہ ڈر کے گھبرا کر کے تمہارا جانور تمہارے ذبح کرنے سے پہلے ہی مر جائے گا۔ تو آپ نے اس عمل سے منع کیا اور ذبح کے آداب بتائے۔ یہ ہے اسلام میں جانوروں کے حقوق اور قربانی کے جانور کو ذبح کرنے کے ادب اور طریقے۔ ان ساری چیزوں کو اگر ہم سامنے رکھیں اور انصاف کی نظر سے اگر دیکھیں تو یہ حقیقت کھل کر سامنے آ جاتی ہے کہ قربانی یہ جانوروں پر کوئی ظلم نہیں ہے، بلکہ یہ ایک عظیم عبادت ہے، اللہ کی اطاعت ہے اور تقوی اور بندگی کی دلیل ہے۔ اللہ ہم سب کو کتاب و سنت پر عمل کرنے کی توفیق دے، آمین۔ واللہ عالم بالصواب۔ بارک اللہ فیکم۔ شیخ محترم، بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ قربانی پر اتنی بڑی رقم خرچ کرنے کے بجائے اگر وہی مال غریبوں اور ضرورت مندوں میں تقسیم کر دیا جائے تو زیادہ فائدہ مند ہوگا، کیونکہ آج بہت سے لوگ غربت اور محتاجی کے شکار ہیں۔ تو کیا قربانی کے بجائے صدقہ و خیرات دینا بہتر ہے؟ اس سلسلے میں شریعت ہماری کیا رہنمائی کرتی ہے؟ ماشاءاللہ بہت صحیح سوال آپ نے کیا ہے، اور بہت سارے آج کے دور میں کچھ روشن خیال قسم کے لوگ جو شریعت کے ہر مسئلے میں اپنی عقل کے گھوڑے دوڑاتے ہیں اور شریعت کے احکام کو اپنے حساب سے بدلنا چاہتے ہیں، ایسے لوگ مختلف نعروں کو لے کر، مختلف ہمدردی کے نام پر، خیرخواہی کے نام پر، غریبوں کی مدد کے نام پر ایسے بہت سارے مسئلے سماج میں پیش کرتے ہیں۔ اسی میں سے جب قربانی کا موقع آتا ہے تو کہتے ہیں کہ قربانی کے جانور پر اتنی بڑی رقم خرچ کرنے کے بجائے وہی رقم ہم سماج کے غریبوں میں تقسیم کر دیں، ان کی مدد ہو جائے گی، بہت سارے غریبوں کی غربت کا علاج ہو جائے گا۔ اور صرف قربانی پر نہیں بلکہ حج عمرے پر بھی
ان کی یہی بات ہوتی ہے، حج اور عمرہ نہ کر کے اس پیسے کو، اس رقم کو غریبوں میں صدقہ کر دیا جائے۔ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ قربانی ایک عظیم عبادت ہے، اور عبادت توقیفی ہوتی ہے۔ یہ اللہ کی طرف سے قربانی کی عبادت کا حکم ہے۔ ہم اس عبادت کو اپنی طرف سے، اپنے حالات کی وجہ سے بدل نہیں سکتے ہیں۔ اس قسم کے شبہات پیدا کرنے کا مطلب یہ ہے کہ شریعت کے قانون کو بدلنے کی ایک ناپاک جسارت ہے۔ یہ بہت بڑی نادانی کی بات ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ قربانی یہ اسلام کے شعائر میں سے ہے، عظیم شعائر میں سے ہے، اور جو شعائر اللہ ہیں ان کا احترام، ان کی تعظیم، یہ ہر مومن کے لیے ضروری ہے۔ وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ، قربانی یہ بھی شعائر اللہ میں سے ہے، اور اللہ فرماتا ہے وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ، جو شعائر اللہ کی تعظیم کرتا ہے تو یہ اس کے تقوی کی دلیل ہے کہ اس کے دل میں اللہ کا تقوی ہے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ آپ غریبوں کی مدد کی بات کر رہے ہیں، تو قربانی میں بھی تو سماج کے فقراء اور مساکین اور غریبوں کا خیال رکھا گیا ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ قربانی کے گوشت کے بارے میں فرماتا ہے فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ، تم خود اس قربانی کے گوشت کو کھاؤ اور اس میں سے جو سماج کے محتاج غریب فقراء ہیں ان کو بھی کھلاؤ۔ تو قربانی میں بھی سماج کے غرباء اور فقراء کا خیال رکھا گیا ہے۔ قربانی کا جو چمڑا ہے، جانور کا جو چمڑا ہے، یہ بھی غریبوں کا حق ہے، انہی کو دیا جاتا ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، ابتدائی اسلام میں جب ابھی غربت کا دور تھا، اس قسم کا مسئلہ آیا تھا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کر کے اس مسئلے کو حل کیا تھا۔ قربانی ختم کر کے نہیں، قربانی کر کے اس مسئلے کو حل کیا۔ صحیح مسلم میں واقعہ مشہور ہے کہ ابتدائی اسلام میں دیہاتوں سے بہت سارے فقراء اور مساکین مدینہ آ گئے تھے، اور صحابہ کرام جو خوشحال تھے، جو قربانی کرنے والے تھے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت حکم یہ دیا کہ قربانی کے گوشت کو 3 دن سے زیادہ ذخیرہ نہ کیا جائے، 3 دن میں کھلا پلا کر کے، کھا کر کے ختم کر دو۔ یہ ابتدائی اسلام کی بات ہے، تاکہ جو قربانی نہ کرنے والے غربا اور مساکین ہیں ان کو بھی قربانی کا گوشت کھانے کو مل جائے، اور اس دن وہ پریشان نہ رہے۔ یہ حکمت تھی۔ بعد میں جب فتوحات اسلامی کا سلسلہ شروع ہوا اور صحابہ کرام میں خوشحالی آ گئی، تو یہ حالات ختم ہو گئے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ناسخ حکم یہ دیا کہ کلوا وادخروا وتصدقوا، جتنا قربانی کے گوشت میں سے تم کھانا چاہو کھا سکتے ہو، جو رکھنا چاہو رکھ سکتے ہو، اور جو چاہو صدقہ کر دو۔ تو آپ نے اجازت دے دی۔ تو جب یہ مسئلہ آیا غربا کا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کر کے غربا کے مسئلے کا حل کیا ہے، نہ یہ کہ قربانی کو ختم کر کے ان کی مدد کی صدقہ اور خیرات کے ذریعے۔ آپ دیکھیے، ہم تو 1-2 قربانی کرتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر 100 اونٹ کی قربانی کی، اور بھی اونٹ بھی، عرب کے ہاں اونٹ بڑے قیمتی ہوتے ہیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر 100 اونٹ کی قربانی کی۔ اتنی بڑی رقم آپ نے قربانی کے اوپر خرچ کی، آپ نے کیوں نہیں اس میں سے کچھ کم کر کے صدقہ اور خیرات کیا؟ قربانی ایک عظیم عبادت ہے، یہ الگ عبادت ہے، اور صدقہ اور خیرات الگ عبادت ہے۔ اور آخری بات یہ ہے سمجھنے کی کہ جو لوگ اس قسم کے اعتراض کرتے ہیں ان کو یہ سمجھنا چاہیے کہ اسلام میں صدقہ اور خیرات کی
بڑی ترغیب ہے، اور اس کے لیے زمان و مکان کی کوئی تحدید نہیں ہے۔ آپ جب چاہیں، جتنا چاہیں، جہاں چاہیں صدقہ اور خیرات کر سکتے ہیں۔ آپ کو صدقہ اور خیرات کرنے اور غریبوں اور مسکینوں کی مدد کرنے سے کون روکتا ہے؟ آپ قربانی کے وقت قربانی کیجئے، اور عام حالات میں آپ جتنا چاہیں اپنے مال میں سے صدقہ اور خیرات بھی کریں اپنی طاقت کے مطابق۔ یہ کیا ضروری ہے کہ قربانی نہ کر کے اسی رقم کو صدقہ اور خیرات کیا جائے؟ یہ تو بہت بڑی حماقت ہے، اور اسلام کے ایک حکم کو جو شعائر اللہ میں سے ہے اس کو بدلنے کی کوشش ہے۔ ہمیں اس فتنے سے بچنا چاہیے اور اپنی عوام کو اس فتنے سے آگاہ کرنا چاہیے۔ آپ نے بہت اچھا سوال کیا ہے، اللہ آپ کو جزائے خیر دے، بارک اللہ فیکم۔ محترم، میت کی طرف سے قربانی کے مسئلے میں بہت سے لوگ الجھن کا شکار ہے، کنفیوژن کے شکار ہیں۔ بعض علماء نے مرحومین کی طرف سے قربانی کو جائز قرار دیا، جبکہ بعض اہل علم نے اس سے منع کیا ہے یا اسے درست نہیں سمجھا ہے۔ تو اس مسئلے میں ہمیں شریعت کیا رہنمائی کرتی ہے، یا ایک عام انسان کا کیا طرز عمل ہونا چاہیے؟ ماشاءاللہ، آپ نے بہت ہی اہم اور ضروری سوال کیا ہے۔ قربانی کے موقع پر اکثر جو سوال ہوتے ہیں وہ یہی سوال کہ میت کی طرف سے یا ان کے الفاظ میں مرحومین کی طرف سے جو ان کے ماں باپ انتقال کر گئے ہیں، کیا ان کی طرف سے قربانی کر سکتے یا نہیں؟ اور عوام کو کنفیوژن اس بات پر ہوتی ہے کہ ہمارے علماء میں بعض اسے جائز سمجھتے ہیں اور بعض اس سے منع کرتے ہیں، تو اس لیے عوام متردد اور پریشان رہتی ہے کہ آخر کیا کریں۔ تو دیکھیے، اس سلسلے میں میرے علم کی حد تک واللہ عالم بالصواب، ویسے تو علماء سلف و خلف میں اس مسئلے میں کافی اختلاف ہے، لیکن جو بات راجح ہے اور کتاب و سنت کی روشنی میں جو صحیح موقف ہے وہ یہ کہ میت کی طرف سے یا مرحومین کی طرف سے قربانی یہ جائز نہیں ہے۔ اور اس کی پہلی دلیل یہ ہے کہ قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا وَأَلَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى، انسان کو اس کے اپنے عمل کا ثواب ملتا ہے، جو انسان خود عمل کر کے جاتا ہے۔ اللہ کی بعض حدیثوں میں دوسروں کے عمل کا ثواب میت کو ملتا ہے، اس کا استثناء کیا گیا ہے، اس کی تخصیص کی گئی ہے، لیکن جس عمل کا ثواب میت کو پہنچتا ہے شریعت نے اس کی وضاحت کر دی ہے۔ جیسے صحیح مسلم کی مشہور حدیث اذا مات الانسان انقطع عنہ عملہ الا من ثلاثۃ الا من صدقۃ جاریہ او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له، اگر ہم صالح نیک اولاد چھوڑ کر کے جائیں تو نیک اولاد اپنے ماں باپ کے حق میں دعا کرے تو ان کی دعا ان کو فائدہ پہنچتی ہے۔ اسی طریقے سے مالی صدقے کا فائدہ بھی میت کو ہوتا ہے۔ سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور انہوں نے کہا اللہ کے رسول، میری ماں کا انتقال ہو گیا ہے، ان امی ماتت افا اتصدق عنہا، میری ماں کا انتقال ہو گیا ہے، کیا میں اپنی ماں کی طرف سے اپنی ماں کو ثواب پہنچانے کے لیے صدقہ کر سکتا ہوں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہاں، نعم۔ تو پھر انہوں نے دوسرا سوال کیا فَأَيُّ الصَّدَقَةِ أَفْضَلُ، کون سا صدقہ سب سے افضل ہے وہ بتائیے تاکہ میں سب سے افضل صدقہ اپنی ماں کی طرف سے کروں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا سقی الماء، پانی پلانا، یہ افضل صدقہ ہے، لوگوں کے لیے پانی کا انتظام کرنا۔ تو سعد بن عبادہ نے ایک کنواں کھدوایا اور کہا ہادہ لأم سعد، یہ میری ماں ام سعد کے حق میں اس کنویں کو میں وقف کر دیتا ہوں۔ تو مالی صدقہ بھی میت کو پہنچتا ہے اس کا ثواب، لیکن کسی بھی حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میت کو ثواب پہنچانے والے جو اعمال ہیں اس میں قربانی کا ذکر آپ نے نہیں کیا ہے۔ اس لیے قربانی کے ذریعے میت کو فائدہ نہیں پہنچایا جا سکتا، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ قربانی ایک عبادت ہے، اور عبادت
توقیفی ہوتی ہے، اور عبادت میں اصل جو ہے وہ حرمت ہے، اس کے مشروعیت کے لیے، اس کے ثبوت کے لیے دلیل ہونا چاہیے۔ اب قربانی کی میت کی طرف سے مرحومین کے حق میں قربانی کی مشروعیت، اس کے جواز کی دلیل نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، نہ صحابہ کرام میں سے کسی سے ثابت ہے۔ یہاں تک کہ آپ غور کیجئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر 100 اونٹ کی قربانی کی۔ 100 اونٹ کی قربانی کرنے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں نہیں کسی میت کی طرف سے قربانی کی؟ ان 100 اونٹوں میں سے کچھ قربانیاں آپ اپنے مرحومین کی طرف سے کر دیتے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کام کو نہیں کیا۔ صحابہ کرام میں کہیں بھی اس کا ثبوت نہیں ہے کہ وہ میت کی طرف سے اپنے مرحومین کو ثواب پہنچانے کے لیے قربانی کرتے ہوں۔ صاحب تحفہ شیخ عبد الرحمن مبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، لم اجد فی التضحیۃ عن المیت حدیثا منفردا مرفوعا صحیحا، میت کی طرف سے قربانی کے بارے میں مجھے کوئی بھی صحیح صریح مرفوع حدیث نہیں ملی۔ ہاں، جو لوگ میت کی طرف سے قربانی کے جواز کے قائل ہیں، وہ لوگ کچھ حدیثوں سے استدلال کرتے ہیں، جیسے ابو داؤد کی ایک حدیث، علی رضی اللہ عنہ 2 قربانی کرتے تھے، 2 جانوروں کی قربانی کرتے تھے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر سال 2 قربانی کرتے تھے۔ جب ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے وصیت کی، ایک اپنی طرف سے، ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے۔ تو اس سے استدلال کرتے ہیں کہ میت کی طرف سے قربانی جائز۔ پہلی بات تو یہ ہے اس کا جواب کہ ابو داؤد کی یہ مشہور حدیث جس میں علی رضی اللہ عنہ 2 قربانی کرتے تھے، ایک اپنی طرف سے، ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، ابو داؤد کی یہ مشہور حدیث ضعیف ہے۔ شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ محدث زمانہ نے اس حدیث کی تحقیق میں اس حدیث کو ضعیف قرار دیا ہے، اس لیے یہ حجت نہیں بن سکتی۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر اس کو صحیح مان لیں تو آپ اس میں غور کیجئے کہ علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے وصیت کی تھی۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ اگر میت کی کوئی وصیت ہے تو اس وصیت پر عمل کیا جائے گا۔ تو یہ مطلق قربانی نہیں ہوئی، میت کی طرف سے یہ مطلق قربانی نہیں ہوئی، بلکہ یہ وصیت پر عمل ہوا ہے۔ اور اسی طریقے سے ایک دلیل ان کی یہ بھی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب قربانی کرتے تو دعا پڑھتے وقت کہتے وَأَمَّن لَّمْ يُزَحِّ مِنْ أُمَّتِي هَذَا عَنِّي وَأَمَّن لَّمْ يُزَحِّ مِنْ أُمَّتِي، یہ قربانی میری طرف سے ہے اور میری امت کی طرف سے ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے، حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ اور شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی امت کی طرف سے قربانی کرنا یہ آپ کے خصائص میں سے، یہ آپ کی خصوصیت ہے، اس لیے امتیوں کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یا کسی بزرگ کی طرف سے، کسی پیر کی طرف سے یا کسی میت میں اپنے اہل خانہ میں سے مرحومین کی طرف سے قربانی کریں، اس کی اجازت نہیں ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے ان لوگوں کی طرف سے قربانی کرتے تھے جو قربانی نہ کیے ہوں، وَأَمَّن لَّمْ يُزَحِّ مِنْ أُمَّتِهِ، تو اس سے بھی استدلال صحیح نہیں۔ اور سب سے مضبوط دلیل جو میت کی طرف سے قربانی کو جائز سمجھتے ہیں، ان کی دلیل کیا ہے؟ انہوں نے قربانی کو صدقے پر قیاس کیا ہے، جیسے میت کے حق میں صدقہ کر سکتے ہیں، مالی صدقہ، تو قربانی بھی کر سکتے ہیں۔ اور اسی لیے ان کا کہنا یہ ہے کہ جب میت کی طرف سے قربانی کریں تو اس قربانی کے گوشت میں سے کچھ بھی نہ کھائیں، پوری قربانی کے گوشت کو غریبوں میں صدقہ کر دیں۔ تو آپ یہ سمجھ لیں کہ جب آپ اس کو پورا صدقہ کر دیں گے تو اس کو صدقہ ہی کہا جائے گا، اس کو قربانی نہیں کہا جائے گا۔ کیوں قربانی نہیں کہا جائے گا؟ اس لیے کہ قربانی میں خود بھی کھانا ہے، قربانی کرنے والا بھی کھا سکتا ہے اور دوسروں کو کھلا بھی سکتا ہے، اس میں امیر غریب کی کوئی تفریق نہیں ہے۔ اور قربانی کو صدقے پر قیاس کرنا یہ صحیح نہیں، کیوں؟ اس لیے کہ صدقہ یہ غریبوں کا حق،
اور قربانی میں امیر اور غریب کی کوئی تفریق نہیں ہے، ایک غریب آدمی بھی قربانی کر سکتا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ صدقہ کرنے والا صدقے کو نہیں کھا سکتا، جبکہ قربانی کرنے والا قربانی کے گوشت کو خود بھی کھا سکتا ہے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ قربانی کا وقت محدد ہے، وہ نماز عید الاضحیٰ کے بعد سے لے کر ایام تشریق کے آخر تک اسی وقت میں قربانی کر سکتا ہے، جب چاہے وہ قربانی نہیں کر سکتا ہے۔ لیکن صدقہ کے لیے زمان و مکان کی تحدید نہیں، وہ کبھی بھی کہیں بھی رہ کر صدقہ اور خیرات کر سکتا ہے۔ اس لیے صدقے کے اوپر قیاس کر کے قربانی کو میت کی طرف سے جائز قرار دینا، یہ قیاس مال فارغ ہے، یہ صحیح نہیں ہے۔ اس لیے دلائل کی روشنی میں جو بات صحیح معلوم ہوتی ہے وہ یہی کہ مرحومین کے حق میں میت کی طرف سے قربانی نہ کی جائے۔ ہاں، جو چیز جائز ہے اور واضح حدیثوں میں جس کا ثبوت ملتا ہے، جیسے میت کے حق میں مالی صدقہ، اس میں تو کسی کا اختلاف نہیں ہے، تو ہم میت کو ثواب پہنچانے کے لیے مالی صدقہ اور خیرات کریں، بلا شبہ اس کا ثواب ان کو ملے گا۔ کوئی بھی اپنی طرف سے ایسی نیکی، ایسی عبادت نہ کریں جس کی اسلام میں یا احادیث میں، کتاب و سنت میں اس کی صراحت اور اس کی دلیل موجود نہ ہو۔ واللہ عالم بالصواب۔ بہرحال اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ اس مسئلے میں علماء کے بہت سارے اختلافات ہیں، اور خود علماء اہل حدیث اس میں جواز کے بھی قائل ہیں اور عدم جواز کے بھی قائل ہیں۔ لیکن راجح بات جو صحیح دلیلوں کی روشنی میں جو صحیح بات اور صحیح موقف ہمارے سامنے آتا ہے وہ یہی کہ میت کی طرف سے قربانی نہ کی جائے، مالی صدقہ میت کے حق میں کر دیا جائے۔ واللہ عالم بالصواب۔ شیخ محترم، قربانی کے کیا شرائط ہیں؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ قربانی کا جو جانور ہم منتخب کریں وہ بہیمۃ الانعام میں سے ہو۔ اسی لیے قرآن میں جو اللہ نے حکم دیا ہے لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ، تو بہیمۃ الانعام میں سے قربانی کا جانور ہونا ضروری ہے۔ بہیمۃ الانعام یعنی اونٹ، گائے، بھیڑ اور بکری، یہ 4 جانور، اور اس میں نر اور مادہ ملا کر کے کل 8 ہوتے ہیں، تو یہ بہیمۃ الانعام ہے۔ انہی جانوروں کی ہی قربانی ہو سکتی ہے، ان کے علاوہ کسی دوسرے جانور کی قربانی جائز نہیں ہے۔ قربانی کے جانور کے لیے اس کا بہیمۃ الانعام میں سے ہونا ضروری ہے، اور وہ 8 جانور ہیں نر اور مادہ ملا کر کے۔ دوسرا، قربانی کے جانور کا عیوب سے پاک صاف ہونا ضروری ہے۔ کچھ ایسے عیوب ہیں جن سے قربانی کے جانور کو پاک صاف ہونا ضروری ہے، جیسے حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا 4 لا تجوز فی الاضاحی، 4 ایسے عیوب ہیں جن کا قربانی کے جانور میں پائے جانا جائز نہیں ہے۔ نمبر 1، العوراء بین عورها والمریضۃ بین مرضها والعرجاء بین ضلعها والکثیر التی لا تنخی۔ یہ 4 عیوب ہیں۔ ایک تو واضح طور پر وہ آنکھ کا کانا ہو، واضح طور پر ظاہر میں دکھ رہا ہو کہ وہ آنکھ کا کانا ہے، وہ جائز نہیں ایسے جانور کو۔ دوسرا، واضح طور پر بیمار نظر آ رہا ہو، وہ جانور بیمار نظر آتا ہو، بیمار ہو۔ تیسرا، واضح طور پر وہ لنگڑا ہو۔ اور چوتھا، اتنا لاغر، کمزور اور بوڑھا جانور ہے کہ اس کے ہڈیوں میں گودا نہ ہو، یہاں تک کہ وہ سیدھا کھڑا بھی نہ ہو سکے۔ تو ایسے 4 عیوب ہیں جن سے قربانی کے جانور کو پاک ہونا ضروری ہے۔ اور تیسری شرط یہ ہے کہ قربانی کے جانور کی جو عمر ہے اس میں بھی شریعت نے رہنمائی کی ہے، وہ اسی عمر والا جانور ہو، خوب اچھا صحت مند ہے، تندرست ہے، اچھا اس کا رنگ اچھا ہے، خوبصورت ہے، لیکن جو قربانی کے جانور کے لیے عمر
شریعت نے لگائی ہے وہ عمر بھی ہونا ضروری ہے. جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا صحیح مسلم کی مشہور حدیث لا تذبحوا الا مسنہ الا ان یعثر علیکم فتذبحوا جزعۃ من الظان. قربانی کے جانور کا دانتا ہونا ضروری ہے. مسنہ دانتا ہونا ضروری ہے. دانتا کا مطلب یہ کہ سامنے کے جو دو دانت ہیں وہ دانت گر کر کے اس کی جگہ دوسرے چوڑے دانت آ گئے ہوں تو اس کو دانتا جانور بولتے ہیں مسنہ. تو جانور قربانی کے جانور کا مسنہ یعنی دانتا ہونا ضروری ہے. اور چوتھی شرط یہ ہے کہ قربانی کے لیے جو وقت ہے اس وقت میں قربانی ہو. نہ اس سے پہلے کر سکتے ہیں نہ اس کے بعد کر سکتے ہیں. اور قربانی کا جو وقت محدد ہے وہ نماز عید الاضحیٰ کے بعد سے لے کر ایام تشریق کے آخر تک اسی مدت میں آپ قربانی کر سکتے ہیں. نہ اس سے پہلے کر سکتے ہیں. بعض لوگوں نے نماز عید الاضحیٰ سے پہلے قربانی کی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے عیادے کا حکم دیا اور دوسرے جانور کی قربانی کرنے کا آپ نے حکم دیا. اور ایام تشریق کے آخر تک ذبح کر سکتے ہیں, اس کے بعد بھی آپ ذبح نہیں کر سکتے ہیں ورنہ وہ قربانی نہیں شمار ہوگی, ایک عام ذبیحہ شمار ہوگا. تو یہ 4 شرائط ہیں جن کا ہماری قربانی کے جانوروں میں پایا جانا ضروری ہے. واللہ اعلم بالصواب. شیخ محترم, کیا قربانی کی کوئی خاص دعا ہے جسے پڑھ کر ہم جانور کو ذبح کریں؟ اس سلسلے میں ایک مشہور دعا لوگوں کے درمیان جو بہت مشہور ہے کہ قربانی کے جانور کو ذبح کرتے وقت یہ دعا پڑھیں بسم اللہ اللہ اکبر انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض. تو یہ ابو داؤد کی حدیث میں ہے, لیکن یہ حدیث مشہور ہے اور یہ دعا مشہور ہے, لیکن یہ حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح سند سے ثابت نہیں ہے, یہ ضعیف ہے. اور شیخ البانی نے رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو ضعیف قرار دیا. بعد میں شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس سے رجوع کیا اور اس حدیث کو حسن قرار دیا. تو اس لیے ہمارے علماء میں بھی اس میں اختلاف ہے. بعض اہل حدیث علماء اس حدیث کو صحیح مانتے ہیں اور اس دعا کو جائز سمجھتے ہیں, حالانکہ شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے جس بنیاد پر اس حدیث کو حسن قرار دیا ہے جو کہہ کر کے بعض دوسرے علماء نے ان کی اس بات سے اتفاق نہیں کیا ہے اور اس کو صحیح نہیں مانا ہے. اور خلاصے کے طور پر دیگر محققین نے اس حدیث کو ضعیف قرار دیا ہے اور انہوں نے اس دعا کو صحیح سند سے ثابت نہیں کیا ہے. اس لیے اختلافات سے بچتے ہوئے بہتر یہ ہے کہ جو صحیحین سے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث سے قربانی کی جو دعا ثابت ہے جس میں کسی کا اختلاف نہیں, اس دعا کو ہم پڑھنے کا اہتمام کریں. حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں, بخاری اور مسلم کی حدیث میں ہے, ضحى النبی صلی اللہ علیہ وسلم بکبشین املحین اقرنین ذبحہما بیدہ وسمى وکبر. نبی صلی اللہ علیہ وسلم 2 دمبے قربانی کیے, اپنے ہاتھ سے ان کو ذبح کیے. 2 ایسے دمبے جو فربا تھے, صحت مند تھے اور سینگ والے تھے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا پڑھی بسم اللہ اللہ اکبر. بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان جانوروں کو ذبح کیا. تو یہ بخاری اور مسلم کی حدیث سے قربانی کی دعا ثابت ہے اور اس میں کسی کا اختلاف نہیں. تو اس لیے راجح بات یہی ہے کہ ہم اسی دعا کو پڑھ کر قربانی کے جانور کو ذبح کریں بسم اللہ اللہ اکبر. اور دوسری حدیثوں میں اس کے ساتھ ہم یہ بھی ملا سکتے ہیں اللہم تقبل منی ومن اہل بیتی. اگر آدمی خود جانور ذبح کر رہا ہے, اللہم تقبل منی ومن اہل بیتی, اللہ تعالیٰ اس قربانی کو میری طرف سے اور میرے اہل خانہ کی طرف سے قبول کر لے. اور اگر کوئی خود جانور ذبح نہیں کر رہا ہے, دوسرے سے ذبح کرا رہا ہے, اور دوسروں سے ہم قربانی کے جانور کو ذبح کرا سکتے ہیں, اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے, لیکن خود ذبح کرنا یہ افضل ہے, اس لیے کہ یہ عبادت ہے. جیسے ہم دوسری عبادتیں خود کرتے ہیں
تو اسے بھی خود سے کرنا چاہیے. یہاں تک کہ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول، وہ اپنی بیٹیوں کو حکم دیتے تھے کہ وہ اپنے ہاتھ سے اپنے جانور کو ذبح کریں، اور اگر دوسرا کوئی شخص ذبح کر رہا ہے دوسرے کے قربانی کے جانور کو، تو وہ دعا پڑھتے وقت کہے گا بسم اللہ اللہ اکبر اللہم تقبل من فلان. جیسے عبداللہ اگر ان کا نام ہے تو من عبداللہ ومن اہل بیتہ، اے اللہ اس قربانی کو عبداللہ کی طرف سے اور ان کے اہل خانہ کی طرف سے قبول کر لے. تو قربانی کرتے وقت ہم اس کو اللہ کے نام پر ذبح کرتے ہیں، اور اس قربانی کی قبولیت کے لیے اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہماری طرف سے اور ہمارے اہل خانہ کی طرف سے قبول کر لے. یہاں اس بات کو بھی ذہنوں میں بٹھا لیں، بعض لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات بیٹھی ہوئی ہے کہ گھر کا مالک جس کی طرف سے قربانی ہوتی ہے، جس کا نام لے کر کے، صرف اسی کو ثواب ملتا ہے. اسی لیے بعض لوگ قربانی کے موقع پر آپس میں تکرار کرتے ہیں کہ اس سال کی قربانی میرے طرف سے ہو، اس سال کی قربانی فلاں کی طرف سے کرو. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جس کے نام سے قربانی ہوگی تو ثواب صرف اسی کو ملے گا، حالانکہ یہ غلط بات ہے. صحیح بات یہ ہے کہ نام آپ کسی کا بھی ذکر کریں، گھر کے مالک کا نام لیں یا کسی کا بھی نام لیں، تو قربانی کا ثواب گھر کے سارے لوگوں کو پہنچتا ہے. اور ایک گھر میں اگر جوائنٹ فیملی ہے تو اس میں اگر 100 لوگ بھی ہیں، ایک گھر میں اگر جوائنٹ فیملی ہے اور اس میں 100 لوگ بھی موجود ہیں، تو ایک بکرے کی قربانی پورے گھر والوں کی طرف سے کافی ہے اور سب کو ثواب مل جائے گا. اور دعا پڑھتے وقت یہی اس طرح سے دعا پڑھیں گے بسم اللہ اللہ اکبر اللہم تقبل منی ومن اہل بیتی. اگر خود ذبح کر رہے ہیں اور اگر دوسرا کوئی ذبح کر رہا ہے تو وہ کہے گا بسم اللہ اللہ اکبر اللہم تقبل من فلان ومن اہل بیتہ. اس طریقے سے پورے گھر والے قربانی میں اور اس کے اجر و ثواب میں شامل ہو جائیں گے. جزاکم اللہ خیرہ. شیخ محترم، قربانی کی کتنے ایام ہیں اور قربانی کتنے دن تک کی جا سکتی ہے؟ یہ سوال بھی بہت ہی اہم ہے، اس لیے کہ ایک طبقہ ایسا ہے جو صرف 3 دن قربانی کرنے پر مصر ہے، جس کے ہاں 4 دن قربانی کرنا جائز ہی نہیں ہے. تو اس لیے اس سوال کو بھی قرآن و حدیث کی روشنی میں سمجھنا جاننا بہت ضروری ہے. اور صحیح بات یہ ہے کہ قربانی کے کل 4 ایام ہیں، 4 دن ہے قربانی، اور اس کی دلیل قرآن سے بھی ہے اور حدیث سے بھی ہے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِیمَةِ الْأَنْعَامِ. اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو جو پالتو چوپائے عطا کیے ہیں ان پر اللہ کے نام لیں. کب تک؟ فی ایام معلومات، مقررہ دنوں میں. اب یہ ایام معلومات مقررہ دن کون سے ہیں؟ تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بسند صحیح مروی ہے، تفسیر ابن کثیر میں ہے اور مصنف ابن ابی شیبہ میں ہے یہ روایت کہ ایام معلومات سے مراد یوم النحر و ثلاثۃ ایام بعدہ. ایام معلومات جن مقررہ دنوں میں پالتو چوپایوں پر اللہ کا نام لینا ہے، قربانی کرنا ہے، اس سے مراد یوم النحر قربانی کا دن اور اس کے بعد مزید 3 دن یوم النحر و ثلاثۃ ایام بعدہ، قربانی کا دن اور اس کے بعد 3 دن، تو کل 4 دن ہو گئے. تو اس طریقے سے قرآن مجید سے 4 دن قربانی کی دلیل مل گئی. اسی طریقے سے مشہور حدیث ہے کل ایام التشریق ذبح، جبیر بن مطعم رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، سنن بہقی میں ہے یہ حدیث. اور دوسرے الفاظ میں ایام التشریق کلھا ذبح، ایام تشریق پورے کے پورے ذبح کے دن ہیں، قربانی کے دن ہیں. اور اس بات پر اہل لغت متفق ہیں
کہ ایام تشریق یہ 3 دن ہیں جن کو ایام منا بھی کہتے ہیں، 11 ذی الحجہ، 12 ذی الحجہ اور 13 ذی الحجہ۔ تو 11، 12، 13 ذی الحجہ کو ایام تشریق کہا جاتا ہے، اور یہ تینوں دن یہ ذبح کے دن ہیں۔ ان تینوں دنوں میں ہم قربانی کر سکتے ہیں۔ اس کو ایام تشریق، ایام ذکر اور ایام منا بھی کہا جاتا ہے۔ اور یہ جو حدیث ہے ایام التشریق کلھا ذبح یا کل ایام التشریق ذبح، یہ حدیث مطابعات اور شواہد کی بنیاد پر صحیح حدیث ہے۔ محدث زمانہ شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے، اور کئی محققین نے حدیث کی صحت سے اتفاق کیا ہے، تو حدیث صحیح ہے۔ تو صحیح حدیث سے ہمیں قربانی کے 4 دن قربانی کے جواز اور مشروعیت کی دلیل ملتی ہے۔ تو اس لیے جب قرآن و حدیث سے 4 دن قربانی کرنے کی دلیل ہمیں مل گئی تو ہمیں اس کی اتباع کرنا چاہیے، قرآن و حدیث پر عمل کرنا چاہیے، اور مسلکی تعصب میں آ کر کہ ہمارے امام کا قول یہ ہے، ہماری جماعت اور ہماری مسلک کا موقف یہ ہے، اس بنیاد پر کتاب و سنت کی بات کو ٹھکرانا اور اللہ اور اس کے رسول کی بات کو رد کرنا، یہ بہت بڑی جرات ہے، گستاخی ہے، بے ادبی ہے، اللہ اور اس کے رسول سے آگے بڑھنے کی جسارت ہے۔ ہمیں اس سے بچنا چاہیے۔ جو چیز کتاب و سنت سے ثابت ہے، صحابہ کرام کے تعامل سے ثابت ہے، ہمیں اس پر عمل کرنا چاہیے اور اس کی اقتداء کرنا چاہیے۔ اسی میں ہمارے لیے خیر اور بھلائی ہے۔ اللہ ہم سب کو اور جملہ مسلمانوں کو اس حکم کو اور اس مشروعیت کو سمجھنے کی سب کو توفیق دے، آمین۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ شیخ محترم، قربانی کرنے والے کے کیا اوصاف ہے؟ عام طور پر ہم معاشرے میں دیکھتے ہیں کہ لوگوں کا سوال قربانی کے جانور کے تعلق سے ہوتا ہے، لیکن میرا سوال یہ ہے کہ قربانی کرنے والا کیسا ہو؟ ماشاءاللہ آپ نے بہت ہی نرالا سوال کیا ہے، بہت پیارا سوال ہے۔ عام طور پر لوگ جب قربانی کے ایام قریب ہوتے ہیں تو صرف ان کے سوالات قربانی کے جانور کے اوصاف پر ہوتے ہیں۔ قربانی کے جانور کے اوصاف کیا ہیں، وہ کن عیوب سے پاک ہو، اسی کے بارے میں لوگ سوال جواب کرتے ہیں۔ لیکن اس بات کو بھی جاننا ضروری ہے کہ قربانی کرنے والا کیسا ہو، قربانی کرنے والے کے اوصاف کا ہو۔ اس لیے کہ روئے زمین پر جو پہلی قربانی ہوئی، جس کو آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں حابیل اور قابیل نے پیش کی، تو اس قربانی میں قابیل کی جو قربانی رد ہوئی تو قابیل کی قربانی میں کوئی کمی نہیں تھی، بلکہ قربانی کرنے والے میں کمی تھی۔ قربانی کرنے والے میں کمی کیا تھی؟ وہ حسد میں آ کر کے اس کی نیت خراب ہو گئی اور وہ بدنیتی کا شکار ہو گیا، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کی قربانی کو رد کر دیا۔ تو قربانی کرنے والے کے اندر کمی کی بنیاد پر روئے زمین کی پہلی قربانی رد ہو گئی۔ اس لیے یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ قربانی کرنے والا کیسا ہو۔ تو سب سے پہلی چیز قربانی کرنے والے کے لیے مخلص ہونا ضروری، وہ اپنی قربانی میں مخلص ہو، ریا و نمود سے پاک ہو۔ عام طور پر ہم اور آپ دیکھتے ہیں کہ لوگ قربانی کے جانور کی نمائش کرتے ہیں اور گلی محلوں میں لے کر کے ان کو گھومتے رہتے ہیں، اور خاص طور پر جن کے بکرے بڑے اور فربا اور موٹے تازے رہتے ہیں تو وہ ان کی نمائش اور کرتے ہیں، باقاعدہ واٹس ایپ پر اسٹیٹس لگاتے ہیں، اپنے فیملی گروپ میں، دوستوں کے گروپوں میں اس کو شیئر کرتے ہیں، ہمارا بکرا ایسا ہے، اتنی قیمت کا ہے، اور ذبح ہونے کے بعد اتنے kg کا گوشت، اتنے kg گوشت بکرے میں نکلا۔ یہ ساری چیزیں، یہ ساری نمائشیں قربانی میں ہوتی ہیں۔ دیگر اعمال اور دیگر عبادتوں کی طرح ہماری قربانی بھی ریا و نمود سے محفوظ نہیں رہی۔ یہ بہت بڑا عیب ہے، یہ بہت بڑی یہ بہت بڑی کمی ہے۔ ہمیں اپنی قربانیوں میں اخلاص پیدا کرنا ضروری ہے، اس لیے کہ
اللہ تعالیٰ اخلاص پر مبنی عمل کو ہی قبول کرتا ہے. بغیر اخلاص کے ساتھ جو عمل کیا جاتا ہے لوگوں کو دکھانے کے لیے، ایسا عمل اللہ کے پاس قابل قبول نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، سنن نسائی کی حدیث ہے، ان اللہ لا يقبل من العمل الا ما كان له خالصا وابتغي به وجهه. اللہ تعالیٰ صرف اسی عمل کو قبول کرتا ہے جو خالص اللہ کے لیے، اس کی رضا کے لیے کیا گیا. اور صحیح مسلم کی حدیث میں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم. اللہ تعالیٰ تمہاری شکل و صورت نہیں دیکھتا، نہ تمہارے مال کو دیکھتا ہے، وہ تمہارے دل کو دیکھتا ہے اور تمہارے عمل کو دیکھتا ہے. ہماری نیت کی تصحیح ضروری ہے، اخلاص ضروری ہے، اور ہمارا عمل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہونا ضروری ہے. تو سب سے پہلی چیز اخلاص، قربانی کرنے والے کو مخلص ہونا، یہ بہت ضروری ہے. اپنی قربانیوں کو ہمیں ریا و نمود سے، شہرت سے بچانا بہت ضروری ہے، ورنہ اگر ہمارے عمل میں ریاکاری آ گئی، قیامت کے دن جب قربانی کے بدلے کا وقت آئے گا تو اللہ تعالیٰ ہمیں بدلہ دینے سے محروم کر دے گا. اللہ کہے گا، اذهبوا الى الذين كنتم تراؤون في الدنيا فانظروا هل تجدون عندهم جزاء. جاؤ ان لوگوں کے پاس دنیا میں جن کو دکھانے کے لیے تم عمل کرتے تھے، ان کے پاس جا کر کے تمہارے عمل کا بدلہ مانگ لو. ظاہر ہے کہ قیامت کے دن، بدلے کے دن کا مالک اللہ ہے. اللہ تعالیٰ اگر ہمیں قیامت کے دن بدلہ دینے سے محروم کر دے تو کون ہمیں بدلہ دے گا؟ تو اس لیے سب سے پہلی چیز ہم مخلص ہوں، ہر عمل میں مخلص ہوں، خاص طور پر اپنی قربانیوں میں اخلاص پیدا کریں، ریا و نمود سے بچائیں. اور دوسری چیز، ہم متبع سنت ہوں. اتباع سنت ضروری ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد. ہر عمل میں اتباع سنت ضروری ہے. کوئی ایسا عمل کرے جو نبی کے طریقے کے مطابق نہیں ہے، وہ عمل اللہ کے پاس قابل قبول نہیں ہو سکتا، وہ مردود ہے، وہ رد کر دیا جائے گا. اب قربانی میں بھی اتباع سنت ضروری ہے. یعنی قربانی کے جانور کے اوصاف جو حدیثوں میں بیان کیے گئے ہیں، وہ چیزیں ہماری قربانیوں میں ضروری ہیں. اس کے جو شروط ہیں، وہ شروط ہماری قربانیوں میں پائے جانا ضروری ہے. مثال کے طور پر قربانی کا جو وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے، نماز عید الاضحیٰ کے بعد اس کا وقت. اب اگر کوئی شخص سنت کی مخالفت کرتے ہوئے نماز عید الاضحیٰ سے پہلے قربانی کر لے تو ظاہر ہے کہ یہ سنت کی مخالفت ہوئی. چاہے اس کا بکرا کتنا بڑا ہو، کتنا زیادہ قیمتی ہو، لیکن چونکہ سنت کی مخالفت کرنے کی وجہ سے اس کی یہ قربانی اللہ کے پاس قابل قبول نہیں ہو سکتی. تو اتباع سنت ضروری ہے. اور اسی بات کو علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، فَإِنَّ اللَّهَ جَعَلَ الْإِخْلَاصَ وَالْمُتَابَعَةَ سَبَبًا لِقُبُولِ الْأَعْمَالِ. اللہ تعالیٰ نے عمل کی قبولیت کے لیے اخلاص اور متابعت، اتباع سنت کو لازم اور ضروری قرار دیا. تو اخلاص اور اتباع سنت. اور تیسری چیز یہ ہے کہ قربانی کرنے والا متقی ہو، اس لیے کہ قربانی کا یہی مقصد ہے. سورہ حج میں آیت نمبر 37 میں 37 میں اللہ نے کیا فرمایا، لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ. قربانی کا گوشت، اس کا خون اللہ کے پاس نہیں جاتا. اللہ تعالیٰ تو تمہارے تقوی کو دیکھتا ہے، تمہارے دل کا جذبہ کیا ہے، تم کس کے لیے قربانی کر رہے ہیں، تمہارا مقصد کیا ہے، اللہ تعالیٰ وہ دیکھتا ہے. تو قربانی کرنے والے کا متقی ہونا ضروری ہے. اور اللہ تعالیٰ نے سورہ مائدہ میں جو آدم کے 2 بیٹوں کی قربانی کا ذکر جہاں پر کیا ہے، سورہ مائدہ کی آیت نمبر 27 میں، وہاں پر اللہ نے کیا شرط لگائی، انما یتقبل اللہ من المتقین. اللہ متقیوں کی قربانی قبول کرتا ہے. تو متقی ہونا ضروری ہے. اسی لیے اس آیت کی تفسیر میں صحابی رسول ابو درداء رضی اللہ عنہ کہتے تھے، لِأَنْ أَسْتَيْقِنَ أَنَّ اللَّهَ قَدْ تَقَبَّلَ مِنِّي صَلَاةً وَاحِدَةً أَحَبُّ إِلَيَّ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا. اگر مجھے یہ یقین ہو جائے کہ اللہ نے میری زندگی کی صرف ایک نماز قبول کر لی تو میرے لیے یہ بات دنیا و ما فیہا سے زیادہ محبوب ہوگی. اس لیے کہ اللہ نے عمل کی قبولیت کے لیے تقوی کی شرط لگائی ہے،
انما یتقبل اللہ من المتقین۔ اور چوتھی چیز یہ ہے کہ ہماری قربانی حلال کمائی سے ہو، ہم بکرے کو، قربانی کے جانور کو پاکیزہ اور حلال کمائی سے خریدیں۔ حرام طریقے سے کمائے ہوئے مال سے، دھوکہ دے کر کے، جھوٹ بول کر کے، غلط طریقے سے کمائے ہوئے مال سے اگر ہم قربانی کا جانور خریدیں گے اور اس قربانی کو پیش کریں گے تو ایسی کوئی قربانی اللہ کے پاس قبول نہیں ہوگی، اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ طیب لا یقبل الا طیبا، اللہ خود پاک ہے اور پاک چیز کو ہی قبول کرتا ہے۔ تو حرام طریقے سے کمائے ہوئے مال سے، اس سے خریدے ہوئے بکرے کی قربانی اللہ قبول نہیں کرے گا۔ حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لا تقبل صلاۃ بغیر طہور ولا صدقۃ من غلول، بغیر پاکی کے کوئی نماز قبول نہیں ہوتی، اور خیانت سے کمائے ہوئے مال کو اگر آدمی اللہ کی راہ میں صدقہ کرے تو وہ صدقہ بھی قبول نہیں ہوتا۔ تو ہماری کمائی بھی پاکیزہ اور حلال ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، اے رسولوں کی جماعت تم پاکیزہ حلال کھاؤ اور عمل صالح کرو۔ اس کی تفسیر میں مفسرین کہتے ہیں اگر آدمی حلال کھا کر کے عمل کرے گا تب جا کر کے اس کا عمل عمل صالح ہوگا۔ تو اس لیے ہماری قربانی کرنے والوں کو اپنے قربانیوں میں ان 4 چیزوں کا خیال کرنا ضروری ہے۔ نمبر 1 اخلاص، نمبر 2 اتباع سنت، اور نمبر 3 تقوی، اور نمبر 4 اکل حلال، حلال روزی، حلال کمائی۔ تو اگر ہم ان 4 چیزوں کا خیال کریں گے تو انشاءاللہ ہم امید رکھیں کہ ہماری قربانیاں اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوں گی۔ اللہ ہم سب کو توفیق دے۔ شیخ محترم، قربانی کے موقع پر بعض جگہوں پر ہم دیکھتے ہیں گلی اور محلوں میں کہ جانور کے جو بھی اعضاء ہوتے ہیں، چاہے وہ خون ہو یا ہڈیاں ہو یا جو بھی اس طرح کی چیزیں ہیں، ان کو گلیوں میں ایسے ہی پھینک دیتے ہیں، جس کی وجہ سے گندگی پھیلتی ہے۔ ایک تو خود کو بھی نقصان ہوتا ہے اور دوسروں کو بھی نقصان ہوتا ہے۔ تو آپ اس سلسلے میں عوام الناس کو کیا نصیحت فرمانا چاہیں گے؟ ماشاءاللہ بہت اہم اور بہت ضروری چیز کی وضاحت آپ نے کی ہے، اور اکثر لوگوں میں اس تعلق سے لاپرواہی، غفلت پائی جاتی ہے۔ یعنی قربانی کرتے ہیں بڑے جذبے سے اللہ کے لیے، لیکن قربانی کے جانور کے جو فضلات ہیں، گندگیاں ہیں، خون ہے، ہڈیاں ہیں، بوٹی ہے، چمڑے ہیں، وہ سب ادھر ادھر ایسے ہی گلی محلوں میں پھینک دیتے ہیں آس پاس میں، جس کی وجہ سے گندگیاں پھیلتی ہیں، بدبو آتی ہے، گزرنے والوں کو تکلیف ہوتی ہے، پاس پڑوس کے لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے، خود اپنے آپ کو پریشانی ہوتی ہے، اور خاص طور پر جو دوسری کمیونٹی کے لوگ ہیں، غیر مسلم طبقہ ہے، وہ لوگ اس تعلق سے ایک بہت ہی منفی سوچ قائم کرتے ہیں اور مسلمانوں کے تعلق سے ایک غلط میسج جاتا ہے۔ تو اس لیے خاص طور پر قربانی کی اس موقع پر میں تمام مسلمانوں سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ ہم پاکی اور صفائی کا خاص خیال رکھیں، پاکی اور صفائی کا خاص خیال رکھیں، اور ہمارے آس پڑوس جو غیر مسلم ہیں، باقاعدہ برادران وطن ہیں، ان کے جذبات اور ان کے احساسات کا بھی خیال رکھیں۔ مسلمان جہاں بھی رہیں رحمت بن کر کے رہیں، زحمت نہ بنیں، یہ ایک سچے مسلمان کی پہچان ہے۔ اور پاکی صفائی تو یہ مسلمانوں کی پہچان ہے، پاکی صفائی اسلام کا ایک اہم حصہ ہے۔ الطہور و شطر الایمان، اسلام نے پاکی اور صفائی کو آدھا ایمان قرار دیا ہے۔ ہم نماز پڑھتے ہیں، نماز پڑھنے سے پہلے باقاعدہ ہمارے اعضاء پاک صاف ہونا ضروری ہے، غسل کرتے ہیں، وضو کرتے ہیں، لباس پاک ہونا اور ہمارا جسم پاک صاف ہونا چاہیے، جگہ پاک صاف ہونا چاہیے۔ اتنی ساری طہارت کی تعلیم اسلام میں ہمیں دی گئی ہے، تو اس لیے ایک مسلمان اگر پاکی صفائی کا خیال نہ رکھے تو یہ بہت افسوسناک بات ہے۔ لیکن قرآن میں اللہ نے کہا ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین، اللہ تعالیٰ بکثرت توبہ کرنے والے اور بہت زیادہ پاکی صفائی کا اہتمام کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ تو اس لیے اگر یہ بہت افسوسناک پہلو ہے کہ آج مسلمانوں کے تعلق سے غیروں کے دلوں میں خاص طور پر یہ بات بیٹھی ہوئی ہے کہ مسلمان بڑے گندے ہوتے ہیں، ان کے گھر، ان کے گلی محلے بہت گندے ہوتے ہیں۔ یہ جو پہچان اور یہ جو شبیہ ہماری غیروں کے ذہنوں میں بیٹھی ہوئی ہے،
اس کو ختم کرنے کی ضرورت ہے۔ ہماری پہچان پاکی صفائی سے ہونی چاہیے۔ اسلام پاکی اور صفائی پر بہت زور دیتا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم کسی بھی ایسے عمل کے ذریعے جس سے دوسروں کو تکلیف ہو، گزرنے والوں کو تکلیف ہو، ہمیں اس سے بچنا چاہیے۔ باقاعدہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ایمان کی ادنا شاخ قرار دیا ہے۔ وَأَدْنَاهَا إِمَاطَةُ الْأَذَىٰ عَنِ الطَّرِيقِ، راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹانا یہ ایمان کا ادنا حصہ ہے، ایمان کی ادنا شاخ ہے، اور راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹانا یہ صدقہ ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اگر کوئی شخص راستوں میں گزرنے والوں کو اگر تکلیف دیتا ہے تو یہ لعنت کا سبب ہے۔ من آذ المسلمین فی طرقہم وجبت علیہ لعنتہم۔ اس لیے ایک سچے اور کامل مثالی مسلمان کی پہچان کیا ہے؟ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ۔ کامل مسلمان وہ ہے جس کی زبان سے، اس کے ہاتھ سے سارے لوگ، سماج کے ہر طبقے کے لوگ، مسلمان ہوں یا غیر مسلم ہوں، اس لیے کہ دوسری روایت میں ہے المسلم من سلم الناس من لسانہ ویدہ، سارے لوگ مامون اور محفوظ رہیں۔ ہماری زبان سے، ہمارے اعضاء سے، ہمارے کردار سے، ہمارے کسی تعامل اور برتاؤ سے کسی کو بھی، کسی بھی کمیونٹی کو کچھ بھی تکلیف نہیں ہونی چاہیے۔ یہ مسلمانوں کا اخلاق اور کردار ہونا چاہیے۔ خاص طور پر قربانی کے اس موقع پر ہمیں پاکی صفائی کا خیال رکھنا ہے، اور غیر مسلموں کے جذبات کا بھی ہمیں خیال رکھنا ہے۔ کسی بھی طریقے سے اپنوں کو، غیروں کو، یا سماج کے کسی بھی طبقے کو تکلیف دینا، ان کو نقصان پہنچانا، ان کو پریشان کرنا کسی بھی طریقے سے، یہ اسلام کی تعلیم ہرگز نہیں ہو سکتی ہے، اور اسلام کو ماننے والا مسلمان کبھی بھی ان کاموں کو انجام نہیں دے سکتا۔ یہی ایک سچے مسلمان کی پہچان ہے۔ اس لیے ہم قربانیوں میں ان سب چیزوں کا خاص خیال رکھیں۔ اللہ ہم سب کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ جزاکم اللہ خیر شیخ۔ محترم ناظرین، اب ہمارا یہ پروگرام اختتام پذیر ہونا چاہتا ہے۔ اس موقع پر لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید، میں سب سے پہلے اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اس نے ہمیں سوال و جواب کی نشست میں بیٹھنے کا موقع عنایت فرمایا، اور بحسن خوبی یہ پروگرام اختتام پذیر بھی ہوا، الحمدللہ۔ اس کے بعد میں شیخ محترم کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت آپ نے ہمارے اس پروگرام کے لیے عنایت فرمایا ہے، تو آپ کا بھی میں شکر گزار ہوں۔ جزاکم اللہ خیر و احسن الجزا۔ محترم حاضرین، جو بھی باتیں کہی گئی ہیں آپ ان باتوں پر عمل کریں، اور جو مسائل آپ کے سامنے رکھے گئے ہیں ان کو آپ اپنے رشتہ داروں میں، اپنے دوست و احباب میں، اور جو بھی ایسی بدعات کو انجام دیتے ہیں ان تک اس میسج کو پہنچانے کی ضرور کوشش کریں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں صحیح معنوں میں، صحیح طریقے سے قربانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ جزاکم اللہ خیر و احسن الجزا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شکراً، بارک اللہ فیکم۔